من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آگے آیت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. کائے کی کہ ان کے واسطے جنتیں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان جنتوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی ان کو رزق پیش کیا جائے گا پھلوں میں سے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ جنتی یہ کہیں گے کہ یہ وہی رزق ہے کہ جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا. هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها، اور بات بھی یہی ہے کہ جیسے کہ پہلے دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا رزق ان کو دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں نہایت پاک صاف بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انقطاع نہیں ہوں گے. یہ سب اب یہاں ایک بات پہلے تو یہ غور کر لینے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں توحید کو عقل سے ثابت کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم میں، اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا میں رسالت کو عقلی دلیل سے ثابت کیا. اب یہاں جنت کا ذکر کیا اور بعث کا، حشر نشر کا، قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اسی بدن کے ساتھ اٹھنے کا ذکر کیا، لیکن اس کے متعلق کوئی عقلی دلیل نہیں بیان کی. یہ نبوت اور رسالت پر موقوف ہے. نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت جب ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی شے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور وہ اس کی صداقت اور رسالت کی صداقت پر معاد کا مسئلہ موقوف ہو جاتا ہے. علماء محققین کا یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت جو ہے وہ مقدم ہے رسالت کی معرفت پر. جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک نبوت اور رسالت ثابت نہیں ہونے کی. اور معاد کا مسئلہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت پر موقوف ہے، اس لیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بغیر گویا دلیل کے نہیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے دلیل سے اسے ثابت کیا توحید کے مسئلے کو، پھر رسالت کے مسئلے کو دلیل سے ثابت کی. یہاں ایک بڑی باریک بحث ہے اور بہت دقیق بات ہے کہ ثبوت توحید پر ثبوت رسالت موقوف ہے. ثبوت توحید پر یہ تمام محققین علماء کا یہی عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کی جماعت بہرحال اکثریت تقریباً کلیت ہے، کلیت کل کے کل جو ہے کہ ثبوت نبوت جو ہے وہ موقوف ہے ثبوت توحید پر. اس سے نتیجہ یہ نکالا انہوں نے کہ جب یہ ثبوت توحید مقدم ہے ثبوت نبوت پر، تو خدا تعالی کی معرفت جو ہے وہ عقل سے حاصل ہوگی، نبی سے، قرآن سے یا حدیث سے حاصل نہیں ہوگی. نبی سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ معرفت باری تعالی عقلی ہے اور وہ عقل سے حاصل ہوگی. اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے عقلی دلیل بیان کی. یہ مقصد ہے. یہ تو آپ نے خیال کرنا ہے. یہ شہرت کی عام ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. علماء محققین کی یہ رائے ہے، اور یہ بڑی جماعت ائمہ کرام اور علماء سب اسی پر ہیں کہ وہ عقل شرع پر مقدم. پہلی اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت عقل سے حاصل ہو جائے نبی کے بغیر، تو اہم ترین دین کا مقصد خدا کی معرفت ہی ہے.
نماز روزہ معلوم ہو نہ ہو، حج زکوٰۃ کا علم ہو نہ ہو، اس سے بحث نہیں. اصل مقصد جو ہے وہ خدا کی معرفت ہے، اور وہ عقل سے حاصل ہو گئی، پھر اب نبوت کی کچھ زیادہ ضرورت باقی نہیں رہتی. اگر ضرورت رہے بھی کچھ تو ہوا کرے، اصل مقصد حاصل ہو گیا، خدا کی معرفت عقل سے حاصل ہو گئی. پہلی خرابی تو اس کے اندر ہی ہے. یعنی یہ کہنا کہ ثبوت توحید جو ہے اس پر ثبوت نبوت موقوف ہے، تو پہلے موقوف علیہ کا ہو لے ثبوت، تو پھر جا کے کہیں نبوت کا ثبوت ہو. یہ چیز ہے، اسے غور کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثبوت جو ہے پہلے ہو لے، تب جا کے کہیں نبی کا ثبوت ہوگا. اگر اللہ کا ثبوت ہی نہ ہو تو پھر نبی کا ثبوت کیسے ہو سکتا؟ تو جب نبی کا ثبوت نہیں ہو سکتا تو پہلے اللہ کا ثبوت ہوگا، تو وہ نبی کا ابھی ثبوت ہوا ہی نہیں، تو نبی کے ذریعے اللہ کا ثبوت اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہونے کی، بلکہ اللہ کی معرفت نبی کے بغیر حاصل ہو جائے گی، یعنی عقل سے. اور یہی عقیدہ ہے علماء کا، مگر یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے، میں اس سے متفق نہیں. آج پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے. اور خیال ہے بات مشکل ذرا. یعنی ثبوت نبوت جو ہے وہ موقوف ہے ثبوت توحید پر، یہ ہے علماء محققین کی رائے. اور جب ثبوت نبوت ثبوت توحید پر موقوف ہو گیا تو ثبوت توحید مقدم ہو گیا ثبوت نبوت پر. تو پہلے توحید ثابت ہو جائے پھر جا کے کہیں نبوت ثابت ہوگی. تو اب جب توحید ثابت ہو گئی نبوت سے قبل ہی، تو اب ضرورت نبوت کے ثابت کرنے کی باقی کیا رہی؟ جب خدا کی معرفت حاصل ہو گئی اور خدا کا تعارف ہو گیا، پھر اب نبی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس کے اندر پہلی خرابی یہ ہے. صرف معرفت کافی ہے تو رضا نہ اس کی حاصل. جی، اس کی رضا جب تک نہ حاصل ہو، بس وہ اصل مقصد تو معرفت ہی ہے نا. یہ مانا کہ باقی جو کچھ تھوڑی سے شرائع باقی رہ جائیں گے نبی کے ذریعے، وہ معلوم ہو جائیں گے، لیکن اہم ترین مقصد جو ہے وہ تو خدا کی معرفت ہی ہے. اور وہ جب عقل سے معلوم ہو گئی اور عقل اس میں کافی ہو گئی تو پھر کچھ حاجت قرآن کی اور حدیث کی یا نبی کی نہیں رہتی، کیونکہ مقصد اصلی خدا سے کی معرفت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں خرابی اور غلطی یہ ہے کہ ثبوت توحید جو ہے وہ ثبوت نبوت پر موقوف ہے. یہ ایک مغالطہ چلا آ رہا ہے. ثبوت اور چیز ہے اور وجود اور چیز ہے. آپ نے خیال فرمایا؟ ثبوت اور چیز ہے اور وجود اور چیز ہے. تو ثبوت نبوت ثبوت توحید پر موقوف ہے، یہ غلط ہے، بلکہ وجود نبوت وجود توحید پر موقوف ہے. یہ مغالطہ ہوا ہے. یعنی یہ ضروری بات ہے کہ خدا پہلے ہو اور پھر نبی کو بھیجے، یہ تو حق ہے، لیکن یہ ضروری بات نہیں ہے کہ خدا کی معرفت پہلے ہو اور پھر نبی کی معرفت ہو. یہ غلط ہے، یہ مغالطہ. آپ نے خیال کیا؟ یہ بہت باری غلطی ہوئی ہے. یعنی خدا کی معرفت جو ہے وہ خدا کے وجود سے مؤخر ہے، کیونکہ تمام عالم کا خالق خدا ہے، تو تمام عالم کا وجود خدا کے وجود پر موقوف ہے. اگر خدا کا وجود نہ ہو تو عالم کا وجود نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت عالم کی معرفت سے مؤخر ہے. عالم کی معرفت دلیل ہے اور ذریعہ ہے خدا کی معرفت کی. پہلے عالم کی معرفت ہوگی، پھر اس کے ذریعے ثانی عالم کی معرفت ہوگی. تو معرفت باری تعالیٰ جو ہے وہ معرفت عالم سے مؤخر ہے، اور وجود باری تعالیٰ جو ہے وہ وجود عالم سے مقدم ہے. یہ نئی تحقیق ہے، اس کو آپ لکھ لیں. بالکل جدید تحقیق ہے، جو سب سے پہلے یہ بات میرے خیال میں آئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور وجود تو بے شک تمام چیزوں سے مقدم ہے، لیکن اس کی معرفت یا اس کا ثبوت کے یہ معنی کہ اس کے ہونے کا علم، ثبوت کے یہ معنی خدا تعالیٰ کے ہونے کا علم جو ہے یہ مؤخر ہے خدا تعالیٰ کی مخلوق سے.
کیونکہ پہلے خدا تعالیٰ کی مخلوق کو جان لے گا، پھر مخلوق سے خالق کو جانے گا۔ جیسے مکان کا وجود معمار کے وجود سے مؤخر ہے، پیچھے ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مکان کی معرفت مقدم ہے، مکان کو دیکھتے ہی پھر معمار کو جانے گا، معمار کی معرفت مکان کی معرفت سے مؤخر ہے، اگرچہ معمار کا وجود مکان کے وجود سے مقدم ہے۔ سیدھی سی بات، یعنی معلول جو ہے وہ دلالت کرتا ہے علت کے وجود پر، معلول کا وجود تو علت کے وجود سے مؤخر ہے، لیکن معلول کی جو معرفت ہے وہ علت کی معرفت سے مقدم ہے۔ اب یہ روشنی جو ہے سورج کا معلول ہے، پہلے آپ اسے دیکھیں گے، ہم پوچھیں گے سورج ہے یا نہیں، تو ادھر نظر دیکھ کے یہ چمک کو دیکھتے آپ کہہ دیں گے کہ ہاں ہے، تو چمک کی معرفت مقدم ہو گئی، سورج کی معرفت مؤخر ہو گئی۔ لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے کہ نبوت کے ثبوت پر خدا کے ثبوت پر نبوت کا ثبوت موقوف ہے، یہ غلط ہے، بلکہ خدا کے وجود پر نبوت کا وجود موقوف ہے، یہ حق ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ثبوت مؤخر ہے۔ جب ثبوت آپ سمجھ آگے نا، ثبوت مقدم ہے اور وجود مؤخر ہے، پھر دوہرا دیں، یعنی نبوت کا ثابت ہو جانا یہ مقدم ہے خدا کے ثابت ہو جانے پر، اور نبی کا وجود مؤخر ہے خدا کے وجود سے، یہ مطلب۔ تو اب اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ نبوت ثابت ہوتے ہی نبی نے یہ بتایا کہ خدا ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، ایک ہے اور یہ ہے، اور مردوں کو جلائے گا اور نبیوں کو بھیجے گا، یہ سب معرفت نبی کے ذریعے ہوئی، اگرچہ وہ ذریعہ جو ہے نبی کا عقلی دلائل سے ہو یا اس کی ذات کی صداقت پر تسلیم کیا جائے، دونوں باتیں یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں۔ نبی عقلی طور پر خدا کے وجود کا ثبوت دے یا اپنے طور پر اس کو بیان کر دے بغیر دلیل کے، یہ اس کو حق ہے اور اختیار ہے، لیکن بتائے گا ہی نبی ہی بتائے گا خدا کے متعلق، خدا کا پتہ نہیں چل سکتا بغیر نبی کے بتائے۔ مطلب یہ ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اگر نہ بتائے خدا کو تو قطعی نہیں معلوم انسان کو ہو سکتا کہ خدا کیا ہے۔ خدا تو بہت بڑی چیز ہے، چیزیں دنیا کی جو ہیں مخلوقات میں جو چیزیں ہیں وہ بغیر بتائے نہیں معلوم ہو سکتی، خدا کیسے بغیر بتائے معلوم ہوگا؟ خدا کا بتانے والا نبی ہے، عقل کافی نہیں ہے خدا کے معرفت میں، اور وہ دلیل جو عقلی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قطعی حق ہے، لیکن وہ بیان کی ہے نبی کی زبان پر۔ نبی نے اس عقلی دلیل کو خدا سے پوچھ کر یا سیکھ کر یا معلوم کر کے لوگوں کو بتایا ہے، وہ عقلی دلیل لوگوں کے دلوں میں اپنے طور پر نہیں آئی، اگر اپنے طور پر وہ دلیل آ جاتی تو وہ دلیل قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر شخص جان جاتا کہ ہمیں معلوم ہے پہلے سے، نبی کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی نے آگاہ کیا ہے، عقلی دلالتوں پر بھی، عقلی دلیلوں پر بھی آگاہی دی ہے، اور نقلی دلیلوں پر بھی نبی نے آگاہی دی، اس لیے سب سے مقدم جو ہے وہ نبوت کا ثبوت ہے۔ نبوت ثابت ہونے کے بعد پھر کسی شے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، خواہ نبی کسی مسئلے کو عقلی طریقے پر بتائے یا غیر عقلی طریقے پر بتائے، دونوں طریقوں کو ماننا پڑے گا۔ تو وہ اصول غلط ہو گیا کہ خدا کی معرفت عقلی ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ خدا کی معرفت عقلی نہیں ہے، بلکہ عقلی دلیل سے ضرور خدا کی معرفت کرائی گئی ہے، اور وہ عقلی دلیل اہل عقل کے دلوں میں نہیں آئی، بلکہ نبی نے وہ عقلی دلیل اہل عقل کو بتائی جو عام لوگوں میں ظاہر ہو گئی۔ یہ مطلب سمجھانا یہ تھا۔ اسی طریقے پر جس طریقے پر اس نے عقلی دلیل سے خدا کو بتایا، اس نے عقلی دلیل سے اپنی نبوت کو ثابت کیا، اسی طرح سے اس نے بغیر دلیل کے یہ بات بیان کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مکان ٹوٹ جائے گا، یہ تمام جو عالم ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور مردے قبروں سے زندہ ہوں گے، اور حساب و کتاب ہوگا، اور معاش کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں آ گیا جو اس آیت کے اندر مذکور ہے، اس کی ضرورت حقیقی نہیں تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نے عقلی دلیل نہیں بیان کی، نہیں، اگر مسئلہ عقلی ہوگا اور وہ اس قابل ہوگا کہ جو عقل میں آ جائے تو قطعی نبی عقلی دلیل سے سمجھائے گا، اور اگر وہ مسئلہ عقلی ہے ہی نہیں، سرے سے سمعی ہے، محض نقلی ہے، تو پھر اس میں عقلی دلیل کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نبوت کے اعتماد پر تسلیم کیا جائے۔ آگے نا آپ کے خیال، اب مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ یہ مکان جو ہے، یہ عالم کا، یہ زمین آسمان سورج چاند وغیرہ جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب فنا ہو جائے گا، یہ مسئلہ
ہو جائے گا، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ کہ ہو سکتا ہے، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ تو ہو جائے گا کا جو علم ہے وہ عقلی نہیں ہے، کیونکہ عقل میں وہ علم آیا کرتے ہیں کہ جو کلی ہوا کرتے ہیں، جزئی نہیں ہوا کرتے، اور جو واقعات جزئی ہوا کرتے ہیں وہ عقل سے نہیں معلوم ہوتے۔ عقل سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کسی جگہ کوئی شخص رہتا ہے تو وہ مر گیا تو اس کی موت کا علم عقل سے نہیں ہونے کا، لیکن اس بات کا علم کہ وہ مر سکتا ہے، اس کا علم عقل سے ہو جائے گا۔ جیسے یہ مکان بنا، اس مکان میں آپ بیٹھے ہیں، یہ گر جائے گا، ایک بات، ایک یہ کہ گر سکتا ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو یہ چیز کہ یہ مکان گر سکتا ہے، خواہ کسی وقت بھی گرانے سے گرے یا خود گرے، ہر صورت میں گر سکتا ہے، اس کا علم عقلی طور پر عقل کو ہے، لیکن یہ کہ کب گرے گا اس کا کچھ پتہ نہیں، یہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے خیال فرمایا، یہ بات میرے خیال میں سمجھ میں آ جانی چاہیے، بہت موٹی سی یہ بات پہلے کے مقابلے میں، کہ یہ عالم جو ہے یہ تباہ ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن ختم ہوگا کس وقت اس کا پتہ نہیں، کیونکہ کسی مکان کے گرنے کا وقت معین نہیں معلوم، گر سکتا ہے، یہ سب کے متعلق ہے۔ تو یہ بات عقلی ہے کہ عالم گر سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، جس کی دلیل عقلی ہے، اور وہ آن قریب آپ سن لیجیے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب پہلے ترجمے کے متعلق وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایمان اور عمل صالح، عمل صالح پر ایمان کو عطف کیا ایمان پر، تو معلوم ہوا کہ عمل صالح جو ہے وہ اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ یعنی جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، یا جنت اور دوزخ ہے، قیامت ہوگی، خدا ہے، رسول برحق ہے، یہ معنی ایمان کے۔ ایمان لے آئے اس چیز پر کہ ان کو یہ چیز ملنی ہے ان کے اعمال کے بدلے میں، اور انہوں نے پھر اس کے حاصل کرنے کے لیے عمل صالح کیے۔ عمل صالح کیے معنی وہ عمل کہ جو جنت میں جانے کے استحقاق اور استعداد پیدا کرنے۔ صالح کے معنی صلاحیت والے، جن میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، ایسے عمل پیدا کیے۔ یہ ترجمہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے کر دیا کہ عمل صالح کے کرنے کے بعد یقینی نہیں ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے، بلکہ اس سے استحقاق، استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کے بعد فعلیت اس چیز کی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوگی۔ یعنی جو بھی شخص جنت میں جائے گا وہ محض خدا کے فضل سے جائے گا، ایمان اور عمل صالح کی بنا پر نہیں جانے کا۔ ایمان اور عمل صالح صرف اس بات کی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ خدا کا فضل ان کے شامل حال ہو، بس۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انبیاء اور اولیاء اور تمام مومنین جنت میں جائیں گے، کوئی شخص اپنے نیک کاموں کی بدولت نہیں جانے گا۔ آگے آتے چلیں، اب دلیل کے متعلق غور کریں آپ، تھوڑا سا میں بیان کر دوں گا، مجھ سے بالکل بیٹھا نہیں جا رہا، بآخر کی اتنی شدید تکلیف ہے کہ بالکل نہیں بیٹھا جا رہا، اور بڑی سخت کوشش ہے، اور میں نے آج 2 دوائیں بھی استعمال کی ہیں، اس کے باوجود تکلیف میں کمی نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو آپ یہ غور کریں کہ عمل جو ہے وہ نام ہے حرکت اور سکون کا۔ حرکت اور سکون، یہ حرکت کی، یہ عمل ہوگی۔ یہ سکون کیا کہ کوئی غلط فعل نہیں کیا، یہاں بیٹھے ہیں خاموش، یہ سکون ہو گیا۔ چوری نہیں کی، آپ بیٹھے ہیں، اب جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کی یہاں اس وقت، تو یہ سکون ہے۔ حرکت یہ کہ سب پڑھ لیجئے سبحان اللہ، یہ عمل ہو گیا، زبان کی حرکت ہو گئی۔ تو جو بھی عمل ہے وہ حرکت اور سکون میں ہے، حرکت اور سکون ہی کا نام عمل ہے اور کوئی شے نہیں۔ اور حرکت اور سکون ایسی چیز ہے، حرکت کے متعلق آپ غور کر لیں کہ اس کا ایک جز ہو جاتا ہے پیدا، پھر جب وہ مٹ جاتا ہے تو پھر دوسرا جز پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مٹ جاتا ہے تو تیسرا جز پیدا ہوتا ہے، بالکل مستقل ایک آن میں پوری حرکت نہیں ہوا کرتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوتے ہیں، ایک ایک جز اٹھتا جاتا ہے۔ جیسے قدم یہاں سے آپ اس مکان تک جائیں تو بہت سے قدم ہوں گے، ایک قدم مٹ جائے گا، پھر دوسرا پیدا ہوگا، دوسرا مٹے گا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ آگے سکون کو لیے ہوئے ہے حرکت بھی، آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو عمل جو ہے وہ حرکت اور سکون کا نام ہے۔
اور جو بھی حرکت ہوگی وہ ایک جگہ کو چھوڑے گی اور دوسری جگہ تک پہنچے گی، اور چھوڑے گی جبکہ وہ جس جگہ کو چھوڑا ہے اس کا قبح پیش نظر ہو۔ قباحت اور برائی جب تک اس کے تصور میں نہیں ہونے کی، اس چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جتنے بھی حرکتیں ہیں سب میں آپ دیکھ لیجیے، ابتدا اس کی جو ہوگی برائی سے ہوگی اور برائی سے بھاگ کر بھلائی کی طرف جائے گا۔ اس کے خیال میں جو بھلائی ہو، خواہ واقع میں ہو یا نہ ہو، مگر اس حرکت کرنے والے کے خیال میں اگر کوئی شے بری ہے تو اس بری جگہ سے، بری چیز سے، برے ہر کام سے بچ کر وہ اچھے کام کی طرف جائے گا۔ بس تو خرابی اور برائی اور قباحت کو چھوڑے گا اور حسن کی طرف اور اچھائی کی طرف آئے گا۔ اور وہ حسن و اچھائی کیا ہوگی کہ جہاں وہ حرکت ختم ہوگی وہ وہی حسن اور اچھائی ہے، اسی تک اس کو پہنچنا ہے۔ بس تو اب اگر حرکت کے واسطے انجام اس کا حسن نہ ہو تو وہ حرکت یا تو دوران مسافت ہی میں رہے گی، یا ابتدا سے کچھ دور چل کر ختم ہو جائے گی، یا اور یہاں تک کہ وہ آخر تک نہیں پہنچے اور اس میں ختم ہو گئی تو وہ حسن تک نہ پہنچی، تو اس کا نہ پہنچنا اس کے نہ چلنے کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی حرکت کو سکون لازمی ہے، سکون تک پہنچنا ہے۔ سکون کیا چیز ہے؟ وہ حسن ہے۔ قبح کو چھوڑ کر حسن کی طرف آتا ہے آدمی، اگر حسن تک نہیں پہنچا تو قبح کا چھوڑنا عبث اور بیکار ہو جائے گا، یہ مطلب۔ تو لہذا عمل کے واسطے یعنی حرکت کے واسطے حسن لازمی ہے، یقینی، کہ جس حسن کی طرف وہ جا رہا ہے اگر وہ حسن تک نہ پہنچا یا اس کے پیش نظر حسن نہ ہو تو وہ حرکت لغو ہو جائے گی، اور اس حسن تک پہنچنا ہی اس حرکت کا بدلہ اور جزا ہے، اور وہی غایت ہے، اسی غایت کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ جیسے آپ میری باتیں سننے کے لیے اپنے گھر سے چلے، تو اگر ان باتوں کو سننے تک آپ نہ پہنچتے تو آپ کا گھر سے چلنا نہ چلنے کے برابر ہو جاتا اور عبث ہو جاتا۔ یہی معنی عبث کے ہیں۔ عبث کی یہ معنی کہ فعل کا کرنا نہ کرنے کے برابر ہو جائے، یعنی جس کے لیے کوئی غایت نہ ہو، جس کے لیے کوئی جزا نہ ہو، جس کے لیے کوئی انجام نہ ہو۔ آپ یہاں تقریر سننے کے لیے تشریف لائیں، اگر تقریر نہ سنتے اور چلتے تو آپ کا چلنا یہاں تک پہنچنا بالکل بیکار جاتا۔ تو لہذا ہر عمل کے واسطے لازمی طریقے پر انجام ضروری ہے، اسی انجام کا نام جزا ہے۔ عمل کے لیے جزا لازم ہے، اور اگر عمل کے لیے جزا لازم نہیں ہونے کی تو عمل عبث اور بیکار ہو جائے گا، اور جب عمل عبث اور بیکار ہو گیا تو زندگی نام اسی حرکت و سکون کا ہے، زندگی بیکار ہو جائے گی۔ تو انسان کی حیات جو ہے وہ بالکل ممات کے برابر ہو جائے گی، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ اور جب انسان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو گیا اور تمام اشیاء کا ہونا کسی شے کے لیے ہے لازمی، بکرا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو ذبح کر کے آپ کھا لیں، مرغ کو آپ کھا لیں، مکان کو آپ برت لیں، کپڑے کو آپ پہن لیں، سورج کی روشنی سے آپ فائدہ اٹھا لیں، آگ کی گرمی سے فائدہ اٹھا لیں، چھری چاقو سے چیزوں کو قتل لیں، ہر شے کسی شے کے لیے ہے۔ آ گیا آپ کے خیال میں؟ اگر انسان کسی شے کے لیے نہ ہوا تو جتنی بھی اشیاء ما سوائے انسان ہیں سب سے بدتر ہو جائے گا۔ انسان کا ہونا نہ ہونے کے برابر صرف نہیں بلکہ بدترین خلائق ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جائے کہ ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہیں، اور ایک جگہ فرمایا جائے کہ شر الدواب، یہ بدترین چوپائے ہیں، تمام جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ ہر جانور کسی نہ کسی کام کے لیے ہے، ہر چیز کسی نہ کسی کام کے لیے ہے، اور انسان کسی کام کے لیے نہیں ہے، تو انسان تمام چیزوں سے بدتر ہو جائے گا۔ لیکن تمام عقلاء اور تمام غیر عقلاء سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسان جو ہے تمام جانوروں سے بدتر نہیں ہے، تو لابد اس کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی انجام اور جزا اور غایت اور بدلہ ضرور ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے لیے غایت اور بدلہ نہیں ہوگا تو انسان بدترین خلائق ہو جائے گا۔ اصول یہ ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے، قطع نظر شریعت کے، آپ شریعت سے قطع نظر کر کے دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے کہ جو بھی شے ہے وہ کسی کام کے لیے ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا انجام ضرور ہے۔ اگر انسان کا انجام نہیں ہونے کا تو انسان ان تمام اشیاء کے مقابلے میں سب سے کمتر اور بدتر ہو جائے گا۔
لیکن سب سے بدتر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے انجام ضروری ہے۔ جب انجام ضروری ہوا، اس کی زندگی بیکار نہیں ہوئی، اور زندگی عبارت ہے حرکت و سکون سے، تو لابد اور حرکت و سکون عبارت ہے اعمال سے، تو لابد اعمال کے لیے جزا لازمی ہوگی۔ یہی ہم کو ثابت کرنا ہے کہ عمل کے لیے بدلہ ضروری ہے۔ یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں آ گئی یا نہیں آیا؟ یہ صاف ہو گیا کہ عمل کے لیے بدلہ لازمی ہے، اگر بدلہ نہیں ہونے کا تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اور عمل نام ہے حرکت و سکون کا، اور حرکت و سکون در حقیقت عبارت ہے حیات سے، تو حیات بیکار ہو جائے گی، وجود بیکار ہو جائے گا، اور وجود بیکار ہونے کے بعد انسان تمام موجودات سے کمتر و بدتر ہو جائے گا، اور تمام موجودات سے کمتر و بدتر نہیں بلکہ سب سے افضل ہے۔ خیال میں آ گیا نا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کا عمل بیکار نہیں، جب عمل بیکار نہیں تو عمل باکار ہے، اور باکار ہونے کے معنی ہے انجام کے۔ خیال میں آ گیا نا؟ اور جزا کی، تو لہٰذا انسان کے اعمال کے واسطے لازمی جزا ہے، اور انسان اس وقت تک ہے جب تک کہ سانس ہے، آخر سانس تک انسان ہی کہلائے گا۔ اول روز شعور سے اور روز عقل سے، جس دن سے کہ اس میں تمیز پیدا ہوئی ہے، اس دن سے آخر سانس تک انسانی ہے، تو سب پوری زندگی ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو جب یہ اصول طے ہو گیا کہ عمل کے لیے بدلہ ہے اور عمل کے لیے جزا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ غور کیجئے، اب یہاں سے ذرا باریک بات شروع ہوتی ہے کہ یہ بدلہ کس چیز کو ملے گا۔ اب انسان مرکب ہے روح اور بدن، دو چیزوں سے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس چیز کو جانور بھی جانتے ہیں، یعنی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور بدن سے۔ روح اور چیز ہے، بدن اور چیز ہے، ان دونوں سے مرکب ہو کر انسان بنا ہے۔ اس چیز کو جانور بھی جانتے ہیں، کیونکہ مردے کے اوپر چیمٹی چڑھ جاتی ہے، زندے کے اوپر نہیں چڑھتی۔ جانور بھی اس بات کو جانتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مردے گوشت پہ چڑھ جاتی ہے، زندہ گوشت پہ نہیں چڑھتی، تو اس فرق کو جانور بھی محسوس کرتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ ٹھیک ہے، تو اخرجوا انفسہم، ان کی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو نہایت دکھ دہندہ اور تذلیل کن اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نفسوں کو بدنوں میں سے نکالا جائے گا، روحوں کو بدن میں سے نکالا جائے گا۔ آگے آپ سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آج صبح و مساء، صبح شام ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ سب روحوں کو ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ روح اور چیز ہے، بدن اور چیز ہے۔ روح اور بدن، روح بدن ہی نہیں ہے بلکہ روح علیحدہ چیز ہے، بدن علیحدہ چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعین ہی انسان روح بدن ہی ہو، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ چھوٹے بچے سے لے کر اور آخر سانس تک وہ بچہ جب سے وہ بچہ ہے اس دن سے اور مرتے دم تک وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اگر کسی کی ماں زندہ ہو 60 سال کی عمر میں تو وہ خوب اس بات کو جانتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نے جنا اور دودھ پلایا اور پرورش کی، اور آج یہ داڑھی والا بڈھا سفید ہو گیا۔ جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ ہوگی کسی کی ماں، ایسا آدمی یا کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور کہ جس کی عمر 60 برس کی ہو، بڈھا ہو اور اس کی ماں زندہ ہو، اور وہ قطعی اس کو جانتی ہے کہ یہ وہی بچہ۔ حالانکہ وہ بچہ بدن وہ نہیں ہے، بدن وہ اتنا تھا، پھر اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا، اور بدن میں بے شمار تغیرات اور تبدلات ہوتے چلے گئے، لیکن اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ یہ کہہ رہے یہ وہی ہے، یہ تو سعید ہی ہے، یہ تو عبداللہ ہی ہے، تو وہی عبداللہ جو ایک دن کا تھا وہی عبداللہ 60 برس کا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ پن جو ہے، خیال میں آ رہا ہے نا آپ کے، وہ یہ پہلے دن میں اور آخر دن میں مشترک ہے، اور بدن جو ہے وہ برابر بدلتا رہتا ہے۔ آگے آپ کے خیال میں تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کا جو مسمى ہے وہ روز اول سے روز آخر تک ایک ہی شے ہے، اور وہ غیر ہے اس بدن کا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ روح الگ چیز ہے اور بدن الگ چیز ہے، اور اصل حیات جو ہے وہ روحی کو ہے، بدن جو ہے وہ ذریعہ ہے اس کا۔ بدن حیات نہیں ہے، بدن میں زندگی نہیں ہے۔ اب جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت آپ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کیونکہ آنکھ یہ مردے کے بھی ہوتی ہے، قبر میں جب رکھتے ہیں جب بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ نہیں دیکھتی۔ سوتا ہے جب کچھ نہیں دیکھتا، اکثر کاموں میں انہماک ہوتا ہے، اور اس وقت کھانا وغیرہ اور چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں تو وہ نظر نہیں آتی، حالانکہ آنکھ کے سامنے وہ ہوتی ہیں۔ نہیں آیا آپ کے خیال؟
تو اس سے پتہ چل گیا کہ اب بھی اس بیداری میں بھی کوئی شاید جو ہے اور ہے جو دیکھتی ہے، آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتا۔ اکثر ایسا اوقات مجھ پر گزرا ہے کہ میرے پاس ہی آدمی بے شمار باتیں بیان کر گیا اور تقریر ایک لفظ میں نے نہیں سنا، اور لوگوں کو ایسا ہوتا تو وہ سننے والا کوئی اور ہے، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ مادی آوازوں کو سننے کے واسطے یہ کان آلہ ہے، اور مادی سطحوں کو اور رنگوں کو دیکھنے کے واسطے یہ آنکھ آلہ ہے۔ حقیقت میں دیکھنے کی جو چیز ہے، دیکھنے والی چیز جو ہے وہ روحی ہے، اسی میں یہ سب کچھ موجود ہے، وہی دیکھتی ہے۔ خیال نہ کیا جہاں یہ مادی چیزیں نہیں ہوتی وہاں ان کا ذریعہ نہیں بنتا، جیسے خواب میں وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پھیلاؤ نہیں ہوتا۔ یہ چیز دیکھیں گے آپ، دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک گاجر کسی شکل کی شعاع آنکھ کے اندر سے نکلتی ہے، جیسے گاجر ہوتی ہے، پیچھے سے موٹی اور پھر جو آگے بڑھتی جاتی ہے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس شے کو دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گاجر کے آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے، دیکھا نا، بہت پتلا سا، وہ نقطہ جس جگہ لگتا ہے اس شعاع کا، یہی معنی اس کے دیکھنے کے ہیں۔ ایک مخروطی شکل کی گاجر کی شکل کی اس حیات کی شعاع آنکھ کے اندر سے نکلتی ہے اور وہ آخر میں پتلی ہوتے 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 نقطہ ہو جاتی ہے، جس جگہ جا کے وہ نقطہ بنتی ہے وہی چیز آپ کو دیکھنی ہوتی ہے، یہی معنی اس کے دیکھنے کی۔ تو اس کے اندر پھیلاؤ ہوا، پھیلاؤ، لمبائی چوڑائی گویا، امتداد جس کو کہتے ہیں۔ تو امتدادی چیزوں کے اندر اس آنکھ کی ضرورت پڑے گی دیکھنے کے لیے، امتدادی چیزوں کے اندر اس کان کی ضرورت پڑے گی سننے کے لیے، کہ جس میں پھیلاؤ ہو، اور جس عالم میں پھیلاؤ نہیں ہے وہاں اس آنکھ کی، اس کان کی، اس زبان کی ضرورت نہیں پڑنے کی۔ یہ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی لمبی عبارت ہو گئی ہے، اگر آپ اسے لکھے ہیں تو کئی صفحوں پر آ جائے گی، خیال آئے نا۔ تو یہ زبان نہیں بول رہی، زبان کو آپ چیر کے دیکھ جائیے، اس مضمون کا ایک حرف بھی اس کے اندر سے کہیں سے نہیں نکلے گا، کہاں نکلے گا؟ تو یہ لا پھیلاؤ، وہ عالم کی جس میں پھیلاؤ نہیں ہے، وہاں یہ پورا بیان ایک نقطے کی مثل ہے، اور وہ نقطہ چلتے 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 مسافت پتہ کرتے لاکھوں میل لمبا ہوا چلا جا گیا ہے۔ اگر قوت ادا ہو تو یہ لاکھوں برس اسی طرح بیان کرتا رہے، اسی نقطے میں سے یہ نکلتا ہوا چلا جائے گا، اور اسی طرح سے وہ سمٹ کے کان کے ذریعے آنے کے بعد پھیلاؤ کو عبور کر کے جب یہ کان میں پہنچے گا، اور کان کے میں پہنچنے کے بعد پھر اسی عالم میں جائے گا، تو پھر وہ ایک نقطے کی شکل ہو جائے گا، اور ذہین اور عقیل آدمی پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے دل میں آ گیا۔ وہ دل جو ہے لا پھیلاؤ، اس میں امتداد نہیں ہے۔ تو جس عالم میں دل ہے، دل سے مراد یہ صنوبری شکل کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ تو گدھوں کے بھی ہوتا ہے، مردوں کے بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کی سواری، اس پر جو شخص سوار ہے اسی کا نام روح ہے، جس کا پہلا تعلق اس دل سے ہے، اس لوتھڑے سے، اس بنا پر اس کو دل کہنے لگے۔ حقیقت میں وہ دل والا ہے، دل نہیں ہے، دل میں کیا، وہ سوار ہے اس پر، یہ اس کی سواری ہے، دل اس پہ سوار ہے، اور اس کے واسطے سے حکمرانی کر رہا ہے تمام اقلیم بدن پر۔ آپ کے خیال میں آ گیا نا، وہ لا پھیلاؤ کی چیز ہے، جس میں پھیلاؤ نہیں ہے، وہاں یہ جتنے آلات ہیں یہ سب بیکار ہو جائیں گے، ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بغیر آنکھ کے دیکھے گا، بغیر کان کے سنے گا، بغیر زبان کے بولے گا، اور روز اس کا تم تجربہ کرتے ہو خواب میں کہ زبان بھی بند ہوتی ہے، ہونٹ بالکل بند ہوتے ہیں، آنکھ بالکل بند ہوتی ہے، کان بالکل بند ہوتے ہیں، پھر اسے سویا ہوا کون کہے، اور پھر تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے۔ پھیلاؤ کی جگہ ہوگی تو وہاں پاؤں کام کرے گا، اور اسے قطع کر کے مسافت کو وہاں پہنچے گا۔ وہ لا پھیلاؤ کی چیز ہے، اس لیے وہاں بغیر پاؤں کے چلے گا نہیں، بغیر ہاتھ کے پکڑے گا، بغیر آنکھ کے دیکھے گا، بغیر ناک کے سونگے گا، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ پورا عالم آپ کو خواب میں معلوم ہوتا ہے، وہی عالم قدسی ہے، وہی عالم تجلی ہے، ذہن میں بیٹھ جانا آپ کے، آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح سے۔ اور دلیل اس کی قوت کی یہ ہے کہ انتہائی قوی عالم ہے وہ، کہ اس کی قوت کا کوئی اندازہ اس عالم میں نہیں کیا جا سکتا، کہ جب آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں عالم قدس سے جو آپ کے قلب پر نازل ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب آپ یہاں آنے کے بعد بیان کر دیتے ہیں کہ آج میں نے خواب میں یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، سب تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں بیان کرتے ہیں، نہیں تو اس کی یاد اس عالم میں باقی رہتی ہے، وہ چھوڑ جاتا ہے اپنا اثر اس عالم کے اندر،
اور جب آپ دیکھتے ہوتے ہیں تو اس وقت اس عالم کی یاد باقی نہیں رہتی. اگر اس عالم کی یاد باقی رہتی تو آپ کو نیند ہی نہ آتی. آپ سوتے ہی کیا خاک ذہن میں بیٹھ گیا نا. تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا گھٹیا عالم ہے کہ اس میں جانے کے بعد یہ بالکل مدغم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. لاش محض ہے یہ ہرگز مت ڈرو موت سے. نہیں آیا آپ کے خیال میں ایسے مقدس عالم میں پہنچو گے کہ جہاں نہ کھچاؤ ہے, نہ پھیلاؤ ہے, نہ تقسیم کے قابل ہے, نہ ٹکڑا ہو سکتا ہے, نہ فنا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں. بس بہجت کی بہجت, مسرت ہی مسرت ہے اس عالم کے اندر. راحت ہی راحت ہے. یعنی کیونکہ راحت کا اصول یہ ہے کہ شے جو مناسب شے ہو اس کے ادراک کا نام لذت اور راحت ہے. آگے آپ دیکھیں, ادراک مناسب لذت کی حقیقت یہ ہے, اور ادراک غیر مناسب یہ علم کی حقیقت ہے, رنگ کی, دکھ کی, تکلیف. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی کی سمجھ آئے گی نا, مناسب کے ادراک کا نام. اللہ تبارک و تعالی کی ذات اللہ کے لیے نہایت مناسب ہے. خدا خوب ادراک کر رہا ہے اپنی ذات کا, کوئی جہان میں ادراک اتنا نہیں کر سکتا. اللہ سے زیادہ کسی کو ادراک نہیں ہے اپنی ذات کا ہے. تو سب اور مناسب اور اس کی طبیعت کے بالکل مناسب اسی کی ذات ہے. تو مناسب کے ادراک کا نام جب راحت, لذت, مسرت ہوا تو سب سے زیادہ مسرت جو ہے وہ خدا کو ہے. انتہائی مسرور اور مسرت ہے. نہیں سمجھا. اس مسرت کی کچھ شعائیں جو پڑھ رہی ہیں ایک خاص فضا کے اندر, جب روح اس میں پہنچتی ہے تو ان فضاؤں کے پڑھنے سے یہ بھی مسرور ہو جاتی ہے. آگے نا وہ اس عالم فانی کو چھوڑ کر جب اس عالم کی طرف, عالم قدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے نفس اور روح, تو وہی اضلال, وہی چیزیں جو ہیں, وہی آثار جو ہیں, اس پہ کچھ پڑھنے لگتے ہیں, وہی انوار. تو نئی قسم کی ایک روشنی معلوم ہوتی ہے, نئی قسم کی ایک لذت معلوم ہوتی ہے کہ جس کے سامنے ان سب لذتوں کو بھول جاتا ہے. اگر بیوی کھانا لائے, جس بیوی سے انتہائی محبت ہو, بیٹا کھانا لائے اور شطرنج میں ہو, مصروف نہیں آیا آپ کے خیال, تو اس وقت اس کو دھکا دے دیتا ہے. اول تو سنتا ہی نہیں, اور کچھ دیر کے بعد اگر اسے جھنجھوڑے بیوی یا بیٹا یا بیٹی تو کیوں پرے ہٹا دیتا ہے, جس کا مجھے کافی تجربہ ہے. نہیں آیا آپ کے خیال میں ذہن بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے. تو وہ کھانے کی چیز, وہ بیوی, دنیا کی لذتوں کی جامعیت, وہ اس کے اوپر سے قربان کی جاتی ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ یہ آلات کے واسطے سے جو لذت آ رہی ہے, نہیں سمجھا, وہ خیالی لذت جو باطن سے پیدا ہو رہی ہے شطرنج میں غلبے کی کہ میں جیت جاؤں, نہیں آیا آپ کے خیال میں, وہ اندرونی لذت اس بیرونی لذت سے اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس کے مقابل اسے ٹھکرا دیتا. آپ سمجھ گئے. کتے کو گوشت کھانے میں جو لذت پیدا ہوتی ہے کوئی اندازہ آپ کر سکتے ہیں نہیں, بے حد ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے شکار مار کر لا کے اپنے پیٹ کو باندھتا ہے, بالکل نہیں ہاتھ لگاتا, اور مالک کو لا کے دے دیتا ہے. وہ تو لذت ظاہری تھی نا اس میں, اس کو قربان کرتا ہے کس بات پر, جہاں اس نے لا کے شکار دیا تو مالک نے کہا کیا بات, یہ کرتا ہے نا کتے کو, وہ کچھ کچھ جو کرتا ہے شاباش کا جو ہے, اس میں جو اس کے باطن کو خوشی ہوتی ہے وہ ظاہری مسرت اور لذت کو ٹھکرا دیتا ہے جانور پر سجائے کے لیے. تو لذت باطنی کی یہ حال ہوتا ہے. آگے نا اب جتنا باطن ہوتا چلا جائے گا اتنی وہ لذت بڑھتی چلی جائے گی. آگے جتنا باطنی, تو خیال کا اثر ہے خالی کہ خیالی لذت جو ہے اس کھانے کی, پینے کی, نکاح کی, مکان کی, سب لذتوں کو ٹھکرا دیتی ہے خیالی لذت. اور جو اور خیال کی گہرائی میں جائے یعنی دل کے اندر چلا جائے تو قلبی لذتیں جتنی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں اتنی قوی ہوتی ہیں کہ سب بیرونی لذتوں کو وہ ترک کر دیتی ہے. ماں کو دیکھیے, نوکری کرتی ہے, آٹا پیستی ہے, دوسروں کے گھروں میں جا کے پتیلیاں مانگتی ہے, ایک ٹکڑا نہیں کھاتی ہے, بچے کو لا کے کھلا دیتی ہے. وہ سب لذتوں کو اپنی ترک کر دیتی ہے صرف اس لیے کہ وہ جو باطنی لذت ہے تعلق کی, قلب کی, آگے نا اس پر بیرونی لذتوں کو نثار کر دیتی ہے. آپ غور کیجیے چل رہا نا. تو کان کے, ہاتھ کے, زبان کے واسطے سے جو لذتیں آتی ہیں وہ سب ٹھکرائی جاتی ہیں خیال کی لذتوں پر, اور خیال کی بھی لذتیں سب ٹھکرا دی جاتی ہیں قلبی لذتوں پر, اور اس میں تمام جانور مشترک ہیں. اب اس کی حقیقت معلوم ہو گئی. یہاں سے ایک باریک بات کہ دل, یہ جتنی لذتیں ہیں یہ کیوں ٹھکرائی جاتی ہیں, یہ اصل میں ذرائع کے واسطے سے آ رہی ہے.
اور قلبی لذت جو ہے اس کا نام ہے علاقہ اور تعلق. اگر دل کو کسی شے سے علاقہ ہو گیا ہے تو بغیر کھائے اس سے ملے مزہ آتا ہے, بغیر پیے مزہ آتا ہے, بغیر دیکھے اس کے ذکر سے طبیعت خوش اور مسرور ہوتی ہے. اگر کہیں نام لے دیا جائے اور رستے میں چلا جا رہا ہو اور کوئی غیر آدمی پر سے نام لے لے تو ٹھٹک جاتا ہے کہ یہ کس کا ذکر کرنا ہے, نہیں سمجھا بہت. تو اگر اسی طرح سے سمجھ آ گیا نا تو وہ لگاؤ ہوا دل کا, تو اگر وہ خدا سے لگاؤ ہو گیا ہے, آپ سمجھ گئے نا, سب سے زیادہ لگاؤ کے قابل خدائی ہے. اس لیے صحیح تعلق جو ہوگا وہ خدائی سے ہوگا, اور صحیح تعلق جو ہے وہ کل لذتوں کی جڑ ہے. باقی سب لذتیں عارضی ہیں, کھانے کی, پینے کی, مکان کی, لباس کی, یہ سب اس بدن کے واسطے سے ہے, دل کے واسطے سے نہیں ہے. دل کے واسطے سے جو لذت ہے اسی کی حقیقت جو ہے لگاؤ ہے, اسی کا نام تعلق ہے. یاد رکھو یہ بڑی چیز ہے. خیال میں نا, تو جو ہی اس بدن سے تعلق قطع ہوتا چلا جاتا ہے عارضی طور پر یا حقیقی طور پر, جس طریقے پر بھی ہو, فوراً جو ہے صحیح علاقہ نمایاں ہوتا ہے. اور وہ صحیح تعلق جو ہے اس کی جو لذت ہے اس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو وہ حاصل ہے, بیان میں نہیں آتا. اور میں نے دلیل سے آپ کو سمجھا دیا کہ سب سے زیادہ جو مسرت ہے, سب سے زیادہ ادراک خدا کو اپنی ذات کی مناسبت کا ہے. اس سے زیادہ مناسب کوئی ذات نہیں, اور اس کا شعور اسی کو ہے, ہم کو نہیں. خدا ہی خوب سمجھتا ہے جیسا وہ بڑا ہے اور جیسا وہ کامل ہے اور جیسا وہ ہے. تو اس کمالات کا صحیح ادراک خدا کو ہے, اور اس کی مناسبت کا, تو مناسبت کے ادراکی کا نام مسرت ہے. تو سب سے زیادہ جو مسرت ہے وہ بہر مسرت جو ہے اسی کا نام خدا ہے. وہ بہر, اب اس فضا میں جو چلا گا اور وہاں سے جو موجود اٹھیں گی اور اس سے قطع تعلق کرے گا تو کچھ چھینٹے, کچھ ہوائیں, کچھ الطاف کے راستے یہ لوگ تعبیر اسے کرتے ہیں کہ وہ الطاف نہانی جو ہیں پنہا وہ اس میں پڑھتے ہیں, وہ کل چیزوں کو بھول جاتا ہے. اچھا آپ اس میں اور بالکل تکلیف نہیں, ذرہ برابر بھی کوئی اتنا نہیں. اگر اس وقت تکلیف بھی ہو تو اس تکلیف کے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ اس کے دور کرنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے. فاقے پڑے ہوئے ہیں, دروازے ہے, پریشانی ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, اگر کوئی کھانا دے تو برا مانتا ہے, تکلیف پاتا ہے اس تکلیف کو کوئی دور کرے. اور یہ حص کے بالکل مطابق ہے. اگر گھٹنے میں چوٹ لگ گئی ہے یا زخم ہو گیا, وہ بندھا ہوا ہے, اور جراح آن کے یا ڈاکٹر اسے کھولے اور کھول کے علاج کرنے کی کوشش کرے تو اس کھولنے سے, علاج کرانے سے وہ دکھ مانتا ہے. نہیں دل چاہتا اس کا کہ اسے کھولا جائے, اس کو اسی حال پہ رہنے دیا جائے, اس کے حال کو پوشیدہ رکھا جائے, ظاہر نہ ہونے. آپ کے خیال میں آ گیا نا, آپ غور کریں. تو وہ اتنا مقدس عالم ہے کہ اس کی یاد اس عالم میں باقی ہے, اور یہ عالم اس میں یاد نہیں آتا. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ قابل فنا ہے, نفرت کے قابل ہے, حقیقت وہی ہے. یہ خواب جو ہے یہ بڑی بین دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ عالم جو ہے ناثبات ہے, اس کے اندر کوئی ثبات نہیں. اور وہ پختہ عالم ہے کہ اس کی یاد یہاں باقی ہے, اور اس کی یاد وہاں باقی نہیں رہتی ہے. اگر وہاں باقی ہو جائے تو وہ سوئی نہیں گیا, نیندی غارت ہو جائے. آپ کی سمجھ آتی ہے, ذہن بیٹھ گیا نا. تو وہ عالم روحانی جو ہے اصل چیز وہی ہے, اور وہ روح اب بھی ہے, جب بھی تھی, صرف تدبیر میں مصروف ہے. اگر اس بدن کی تدبیر سے ذرا ہٹ جائے تو بقدرے ہٹاؤ ادھر انکشاف ہو جائے گا. خیال میں کہ نا, جتنا ہٹے گی اتنا انکشاف ہو جائے گا. جیسے انڈیا بینک ہے نا, اس کے پتھر کے اوپر اتنا بورڈ لگا ہوا ہے انڈیا بینک, اور وہ پیتل کا ہے, اور اسے ایسا سائیکل کیا ہے کہ جب اس کے آگے سے موٹر یا بس یا ٹرین گزرتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اس میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن وہی بس موٹر اس لائن میں پوری دیوار سے گزر جاتی ہے, کہیں نہیں نظر آتی ہے. تو گزر تو وہ سبھی دیوار کے ساتھ رہی ہے, پورے کے ساتھ, لیکن منعکس ہو رہی ہے وہیں سائیکل سطحوں کے اندر ہے. تو اسی طرح یہ کائنات کی جتنی بسیں ہیں اور جتنی سواریاں اور جتنے موجودات ہیں, یہ لوح نفس کے سامنے سے گزر رہے ہیں. جتنا نفس کا حصہ سائیکل شدہ ہے اس میں انعکاس ہوتا چلا جائے گا, جتنا غیر سائیکل ہے وہ پتھر کی دیوار کی طرح سے اس کے سامنے سے گزر جائے گی, وہ اور نہیں ہونے. آپ غور کرو, خدا تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق دینا ہے, انجام بخیر کرے. خیر, ہم آج اس دلیل کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کی تقریر پوری کر دیں تاکہ قاعدے میں آ جائے. یہ مضمون بڑا خطرناک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محفوظ رکھے اور ہر بلا سے بچایا. بہت اہم ہے. خطرناک سے مراد یہ مبالغہ, یہ مطلب نہیں, یہ بڑا اہم مضمون تھا.
جو ہم اب بیان کر رہے تھے یہ بہت اہم مضمون تھا. یہ اس اعتبار سے تھا، یہ نہیں ہے کہ خطرناک، خدا نہ خاصہ کوئی برا، بہت اچھا مضمون ہے. مطلب یہ بہت اہم مضمون ہے جو قلب کو پاش کرنے والا ہے. اور جس وقت طبیعت ٹھیک ہو، خدا کی توفیق ہو، اور وہی الطاف پڑھنے لگے قلب پر، تو پھر یہ کھل کے بیان ہو. اس میں نہ ضرورت سوچنے کی ہے، نہ اس کے میں کسل ہے، نہ عجز ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہو، بے تکانی کی. اور اگر دل صاف نہیں تو کتنی کوشش کر لو، وہ آورد رہے گی، آمد نہیں. اب کسبی دلیل جو ہے اسے سمجھ، یہاں تک تو سمجھ آ گیا نا آپ کی کہ عمل کے لیے جزا ہے. اس مسئلے کو آپ سب سمجھ لیں، بدلہ ہے. جزا کے معنی میں نے آپ کو بتایا نا، جزا کیا چیز ہے؟ وہ عمل جس چیز کے لیے کیا جائے، وہی جس چیز کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ جو لیے کے معنی ہے وہی جزا ہے. اسی کو جزا کہتے ہیں، اسی کو غائب کہتے ہیں، اسی کو باعث کہتے ہیں، اسی کو داعی کہتے ہیں، اسی کو سبب کہتے ہیں، اسی کو وجہ کہتے ہیں. مختلف لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. عالم شریعت میں اس کا نام جزا ہے، عام طور پر دنیا میں اس کو بدلہ بولتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ جو بھی آپ حرکت کریں گے اور سکون کریں گے، جو بھی آپ عمل کریں گے، اس کی کوئی نہ کوئی غائب ہونی چاہیے. وہ داعی ہے اس فعل کا، اس کے بغیر فعل ہو نہیں سکتا. فعل کی جو 4 علتیں ہیں ان میں سے ایک علت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی فعل کے فاعل کے فعل کی علت، یعنی فعل سے مراد مفعول نہیں، کرنا. فاعل کا فعل جو مصدر جو قائم ہے فاعل کے ساتھ، اس کی علت کا نام علت غائب ہے. اسی کو جزا کہتے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟ آپ نے جو فعل کیا گھر سے یہاں تک آنے کا، آپ فاعل اور وہ آپ کا فعل، اور اس فعل کی علت غائب یہاں پہنچ کر تقریر سننا، تو یہ تقریر سننا جو ہے اسی نے آپ کو برانگیختہ کیا اور ابھارا اس عمل پر کہ جو اپنے گھر سے یہاں تک آپ حرکت کرتے ہوئے چلے. خلاصہ کیا نکلا کہ عمل کے لیے جزا لازمی ہے. تو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ علت غائب کو ہی جزا کہتے ہیں. یہ تحقیق ہو گئی یہ بات، اور کوئی دنیا کا انسان کم سے کم عقل کا بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. جماعت کا مسئلہ صاف ہو جائے. ٹھیک ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ جن حضرات کی سمجھ میں نہ آؤ پھر سمجھ لیں، پوچھ لیں، تاکہ ہمارا وقت بیکار نہ جائے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے اور فضل کرے. میرے اوپر بھی فضل کرے کہ حق بیان کروں، اور آپ کے اوپر بھی فضل کرے کہ حق سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ عمل کے لیے آگے بات مشکل ہے، باریک ہے، غور کرنے کے سے سمجھ میں آئے گی. عمل کے لیے جزا ہے. ٹھیک، بس اب انسان نے عمل کیا، ٹھیک ہے، تو اب یہیں سے وہ مضمون دوسرا شروع ہو گیا تھا نا روحانی کا، کہ انسان چیز کیا ہے. وہ انسان روح اور بدن کے مجموعے کا نام ہے. جو عمل یہاں اس عالم میں کر رہا ہے، اس عالم بیداری میں عقل و شعور کے تحت جو عمل کر رہا ہے، عاقل بالغ انسان کا فعل. جو بے عقل ہے، مجنون ہے یا بالغ نہیں ہے، ان افعال سے کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے. ان افعال میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے، وہاں کسی چیز کی علت حرمت اور علت نہیں ہے. عاقل بالغ، اسی کو عالم تکلیف کہتے ہیں، کہ عقل بھی ہو اور بلوغ بھی ہو. اگر بلوغ نہیں ہے تو ساقط ہوگی، عقل نہیں ہے تو ساقط ہوگی، اور دونوں چیزیں نہیں تو ختم، مردہ ناقل کچھ بھی ختم. ٹھیک، تو یہ جو عمل ہوا ہے انسان سے، آپ غور کیجئے، اس کے لیے غایت جزا علت غائب ہونی چاہیے نا، جزا ہونی چاہیے. تو اب جزا کس کو ہوگی؟ یہ مجموعہ ہے روح اور بدن کا دونوں. جزا کس کو ہوگی؟ یا تو جس نے کیا ہے اس کو جزا ہو، اور یہی بات عقل کے مطابق ہے کہ جو کرے وہ بھرے، یہی سنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ فعل جو کیا ہے یہ نہ تو خالی روح نے کیا ہے، نہ خالی بدن نے کیا ہے، بلکہ روح مع البدن، پورے نے، روح اور بدن کے مجموعے نے، پورے نے یہ نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے. آپ کی سمجھ آ گیا؟ تو اب جو بدلہ ملے گا تو وہ کس کو ملے گا؟
یا تو روح اور بدن دونوں کے مجموعے کو ملے گا، یا خالی روح کو ملے گا، یا خالی بدن کو ملے گا، یا روح اس کرنے والے کی ہوگی بدن کوئی اور ہوگا، یا بدن اس کرنے والے کا ہوگا روح کوئی اور ہوگی. 5 ہی صورت. بڑی زبردست دلیل ہے، بہت عقلہ دلیل ہے، جدید تحقیق میں نے کی ہے، خدا کے فضل و کرم سے آپ اس کو یاد کریں اور سمجھیں کہ بدلہ کس کو ملے گا. انسان کی روح کو ملے گا، انسان کے بدن کو ملے گا، یا انسان کی روح اور بدن دونوں کے مجموعے کو ملے گا، یا اس کرنے والے کی روح ہوگی اسے کوئی اور بدن دے دیا جائے گا اس میں بدلہ ملے گا، یا اس کرنے والے کا بدن ہوگا اور کوئی اور روح دے دی جائے گی اس کو ملے گا. 6 صورت نہیں، 5 صورت. روح اور بدن کا مجموعہ، خالی روح خالی بدن، روح اس کی بدن کوئی اور، بدن اس کا روح کوئی اور. 6 صورت نہیں، بہت عمدہ ہو گیا بالکل. یعنی اتنی اس کے اندر قسامت ہے اور تقسیم صاف کہ بالکل علم ہندسے کے اندر آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز نہیں. تو اب یہ کہنا قدماء فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بدلہ روح کو خالی ملے گا، وہ حشر روحانی کے قائل ہے. فَإِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ انْكَشَفَ الْحَقُّ عَلَى حَسَبِ مُعْتَقَدِهِ. ارسطو کہتا جو ہی پردہ اٹھ جائے گا یعنی موت واقع ہوگی تو حق جل جلالہ اس کے عقیدے کے مطابق منکشف ہوگا. وہی انکشاف حق جو ہے وہی جزا ہے، گویا وہ روحانی جزا کے قائل قدماء حکم. بدن کے اعادے کے قائل نہیں ہے، جیسے کہ اہل حق کا قول ہے، مسلمین کا، میرا اور آپ کا، سب کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر مجھ کو اور آپ کو سب کو وفات دے کہ اسی بدن کے ساتھ اعادہ ہوگا، جیسا کہ آپ دلیل سے آپ کے سامنے عقلی دلیل سے سمجھا. تو وہ یہ کہتے ہیں روح. یہ عقیدہ غلط ہے، خلاف عقل ہے، اس کے اندر خرابی ہے. ویسے دل تو خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے، ان کی ظاہر میں اچھی معلوم ہوتی ہے نا، اور جب غور کرو تو کچھ بھی نہیں. کہ اگر روح یہاں جو عمل کیا ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ دریا میں انگلی ڈال کر آپ نکالیں تو انگلی میں کتنا پانی ہوگا، اس عالم کے مقابل میں اتنی بھی حقیقت نہیں ہے اس عمل کی، اس زندگی کی، کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت. تو زیادہ وہاں وہ لذت و سرور یا رنج و الم حاصل کرے گی روح. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اگر روح میں قابلیت ہوتی بغیر بدن کے رنج اور راحت حاصل کرنے کی تو اس کا جو ذریعہ بدن ہے یہ اس کو نہ دیا جاتا. روح میں اگر تنہا عمل کی قابلیت ہوتی بغیر مادہ بدن کے تو یہ پیدائش میں مرتبہ اول میں یہ بدن نہ دیا جاتا. اس بدن کا دینا دلیل ہے اس بات کی کہ روح عمل میں اس بدن کی محتاج ہے، رنج و راحت میں اس بدن کی محتاج ہے، اس کے بغیر رنج و راحت مکمل نہیں ہونے کا صلاحیت نہیں. لہذا حشر روحانی جو ہے وہ غلط ہے، بغیر بدن کے صحیح حشر نہیں ہونے کا، صحیح رنج و راحت نہیں ہونے کا، اس میں یہ خرابی ہے. اب دوسری شکل یہ ہے، سمجھ آ گئی نا، خالی روح کو جزا نہیں ہونے کی. کیونکہ اگر روح میں قابلیت ہوتی جزا پانے کی تو وہ بھی ایک نوعیت کا عمل ہے جو اب تک ہوگا. وہ جزا کا پانا، خواہ رنج ہو یا راحت ہو، کھانا پینا ہو یا پیپ اور لہو پینا ہو یا شراب اور طہور پینا ہو، بہرحال وہ بھی ایک عمل ہے جزا بھی. کہنے آ گیا نا. اگر اتنے لمبے عمل کی اس میں قابلیت موجود تھی تو ایک چھوٹا سا جو عمل ہے جو دارالعمل ہے اس میں بھی وہ کر سکتی تھی، اس کو جدید بدن دینے کی ضرورت نہ تھی. تو اس وقت بدن کا پیدا کر دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روح اپنے کامیابی میں، اپنے کمالات میں اس بدن کی محتاج ہے، اس کے بغیر وہ عمل صحیح نہیں کر سکتی. ناقص کو کر سکتی ہے، پورا نہیں کر سکتی، مکمل طریقے پر نہیں آنانیت پیدا کر سکتی. اس لیے روح کو جزا نہیں ہو سکتی. اب رہ گیا خالی جسم تو وہ بالکل غیر معقول ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے مر جائے خود تو اس مردے کو کبھی قصاص نہیں ہوتا، اب پھانسی نہیں ہوتی. قاتل
اگر اپنی قدر سے مر جائے اور پولیس اسے پکڑ لے تو اس کی ناش نہ قبر میں سے نکالی جائے گی، نہ اگر گھر میں مرا ہوا پڑا ہو تو اس پہ لے جا کے مقدمہ چلایا جائے گا. خالی بدن میں قابلیت ہی نہیں ہے جزا پانے. چنانچہ جو لوگ کسی کو قتل کر کے فوراً خودکشی کر لیتے ہیں تو ان کی لاشوں سے نہ مقدمہ کیا جاتا ہے نہ ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، بالکل حس کے خلاف. تو نہ خالی بدن کو سزا ملے گی، جزا ملے گی، اور نہ خالی روح کو ملے گی. اب جب خالی بدن کو اس کے نہیں ملنے کی تو اب بدن اس کا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور روح کسی اور کی ہو تو وہ بالکل اجنبی ہو جائے گا، اس میں بالکل صلاحیت نہیں رہنے کی جزا پانے. اور اگر روح اس کی ہے اور بدن کوئی اور ہے، جیسا کہ تناسخ والے اور آواگمن والے کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اپنے اعمال کا بدلہ کسی اور جنم اور جون میں جا کر لے گا، آگے آپ کے خیال میں تو روح اسی کی ہوگی، بدن کوئی اور ہوگا. آپ کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی غلط ہے، اس کے اندر بھی بدلہ نہیں ہو سکتا. بہت سی دلیل ہو، بہت وجہ. اس لیے کہ اگر روح، غور کر رہے ہیں، اگر روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں جائے گی اعمال کی بنا پر، کہ اس جسم کو چھوڑا یہ مر گیا اور مرتے ہی وہ دوسرے بدن میں گیا اور وہاں پیدا ہو گیا، تو ایک جسم کو چھوڑا دوسرے جسم میں گیا اور پھر اس میں سے مرے گا اور مرنے کے بعد پھر تیسرے جسم میں جائے گا. تو ایک جسم کو روح چھوڑے گی اور دوسرے جسم میں جائے گی، اس کے معنی یہی معنی ہے تناسخ کے، اسی کو آواگمن کہتے ہیں. تو یہ محال ہے، باطل ہے، غلط ہے. اس لیے کہ روح جو ہے اب اس وقت دو بدنوں کے بیچ میں ہے. ایک تو وہ بدن کہ جس کو چھوڑ کر اس بدن میں آئی، اور ایک وہ بدن ہوگا کہ جو اس کو چھوڑ کر اس میں جائے گی. ان دو بدنوں کے بیچ میں یہ روح ہوگی، اور یہ کسی طرف چلے جائیے آپ، ماضی میں یا مستقبل میں، سب جگہ وہ بیچ میں رہے گی. یعنی لاکھوں برس پہلے چلے جائیے تو یہی حشر ہوگا جو آج ہے، اور لاکھوں برس آنے والے میں چلے جائیے تو یہی ہوگا. جو ایک بدن اس سے پہلے ہوگا اور ایک پیچھے ہوگا. جس کو چھوڑ کر آئیے وہ پہلے ہوگا، اور اور اب چھوڑ کر جہاں جائے گی وہ اس بدن سے پیچھے ہوگا. آگے آپ کو بالکل کھلی ہوئی چیز ہے. تو اب بدنوں کا سلسلہ لا انتہا چلا جائے گا، کیونکہ اگر بدن کے لیے ابتدا ہو گئی تو وہ ایک بدن کو چھوڑ کر دوسرے بدن میں نہیں آئی، پہلی بار بدن میں داخل ہوئی. آپ غور کیجیے، بڑی عمدہ چیز ہے. یعنی اگر بدن پہلی بار روح بدن کے ساتھ متعلق ہوئی تو وہ کسی بدن کو چھوڑ کے نہیں آئی. اور آواگمن میں یہ شرط ہے کہ ایک بدن کو چھوڑ کر دوسرے بدن میں جائے، تو آواگمن کے لیے بدن کا روح سے مقدم ہونا لازمی ہے. تو سلسلہ ابدان اور اجسام لا انتہا جائے گا، ماضی کی جانب میں بھی اور مستقبل کی جانب میں بھی. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے سمجھا؟ برابر سلسلہ چل رہا ہے. اس بدن کو چھوڑ کر اس بدن میں، اس بدن کو چھوڑ کر اس بدن میں، اس بدن کو چھوڑ کر اس بدن میں، خواہ وہ بدن انسانی ہو یا حیوانی ہو یا نباتی ہو یا جمادی ہو. اور وہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ سومنات والے، اور یہ چاروں طریقے پر ہو رہا ہے. اگر انسان کا بدن چھوڑ کر انسان میں گیا تو اس کو تو نسخ کہتے ہیں. اگر انسان بدن چھوڑ کر وہ بندر میں یا جانور میں چلا گیا تو یہ مسخ کہلاتا ہے. اور اگر نباتات میں اور درختوں میں چلا گیا تو یہ فسخ کہلاتا ہے. اور جمادات میں چلا گیا تو یہ رسخ کہلاتا ہے. تو نسخ، مسخ، فسخ، رسخ یہ اہل تناسخ کے چار قول ہیں. خیال میں آ گیا نا؟ یہ چاروں باطل ہیں اور غلط ہیں بالکل. اس لیے کہ سلسلہ ابدان لازمی ہو گیا. بدنوں کا سلسلہ ماضی کی جانب میں اور مستقبل کی جانب میں لا انتہا دونوں طرف ہوگا، اور کسی بدن کے لیے اول نہیں ہونے کا. کیونکہ جو بھی بدن اول آپ فرض کریں گے اس میں روح متعلق ہوگی، تو وہ پہلی بار روح بدن کے ساتھ متعلق ہوئی، کسی بدن کو چھوڑ کر اس بدن میں نہیں آئی، تو تناسخ نہ رہا. تناسخ کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے بدن ہو. تو تناسخ اس بات کو چاہتا ہے کہ برابر بدنوں کا سلسلہ ماضی کی جانب میں لا انتہا ہو اور اس کے لیے اول نہ ہو.
لیکن یہ ہے غلط. سلسلہ ابدان لا تناہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بدن جو ہے وہ عناصر اربع سے مرکب ہے. مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، آگ سے، مٹی سے بنا ہے بدن. آپ نے خیال کیا نا، بدن جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور جو شے جس شے سے بنی ہے وہ لا انتہا نہیں جائے گی، اس کے لیے اول ہوگا، اور اول وہ چیز ہوگی جس سے وہ بنی ہے. جیسے قینچی ہے، تو قینچی کے لیے لا اول نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اول لوہا ہے. جب بھی بنے، کبھی بھی قینچی ہو، لوہا ہمیشہ اس سے مقدم ہوگا. ہے جب لوہا مقدم ہو گیا، قینچی کے اندر موجود ہے نا لوہا. ایک قینچی پن اور لوہا، تو قینچی پن مؤخر ہے، لوہا مقدم ہے. جیسے کنگن پن تو ہے مؤخر ہے، اور سونا مقدم ہے. ہمیشہ سونا پہلے ہوگا. سونا ہو جائے گا جب جا کے چوڑی یا کنگن یا زیور بنے گا. لوہا ہو جائے گا جب جا کے قینچی، چھری، چاقو بنے گا. تو ہر چھری، چاقو، قینچی کے لیے ابتدا ہے، یعنی لوہا. لوہے سے وہ بنا ہے. اور آدمی بنا مٹی سے، تو مٹی مقدم ہو گئی آدمی سے. اس لیے جب بھی ہوگا کروڑوں برس پہلے چلے جاؤ، بہرحال زمین پر ہوگا، اور زمین کو ہر انسان دیکھتا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے ہے. اسی طرح کبھی بھی چلے جاؤ، ربع برس پہلے بھی انسان ہو، وہ اپنے سے پہلے زمین کو دیکھے گا، زمین مقدم ہو ہے. تو بدن کے لیے ابتدا ہو گئی، پہلا بدن ہونا چاہیے. آگے آپ کے خیال میں، کیونکہ مٹی سے بنا، اور اسی دلیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی ابتدا آفرین اس مٹی سے ہے. انسان کی خلقت کی ابتدا مٹی سے ہے. تو پہلا بدن ہو گیا انسان کا، پہلا انسان ہونا چاہیے. اسی کا نام آدم علیہ السلام ہے، اسی سے یہ تمام مخلوق ہوئی. تو بدن کے لیے اول ہو گیا. جب بدن کے لیے اول ہو گیا، تو اب جو روح اس کے اندر پڑی وہ پہلی روح ہوئی، وہ کسی اور بدن کو چھوڑ کر نہیں آئی، بلکہ پہلی بار متعلق ہوئی. لہٰذا تناسخ باطل ہو گیا. اگر آپ کے خیال ہے سمجھ آ گیا نا، جب تناسخ باطل ہو گیا تو روح اس کی اور بدن کوئی اور جزا اس طریقے پہ نہیں ہونے کی. تو پھر جب چاروں شقیں باطل ہو گئیں تو ایک ہی شق رہ گئی کہ یہی روح اور یہی بدن، یہی روح اور یہی بدن. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے. یہی بدن ہوگا اور یہی روح ہوگی، کیونکہ کیا اسی نے ہے، اور طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کرے وہی بھرے ہے. تو کرنے والا یہی بدن اور یہی روح ہے. یہ پہچان لے گا اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو، ناک کو، کان کو، باپ کو، بیٹے کو، اس باپ کا بیٹا ہوں، اس بیٹے کا باپ ہوں، سب چیز خوب پہچانے گا، ہر چیز دیکھے گا. کہنا کہ نا یہی بدن ہوگا اور یہی روح ہوگی. آگے نا آپ کے خیال میں، تو یہی بدن ہوگا اور یہی روح ہوگی. اس مکمل کو جزا ملے گی. آپ سمجھ گئے نا. اور یہ بدن یہاں ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ٹکڑا دلیل کا باقی ہے ذرا سا. یہ بدن یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور جزا کے لیے اس بدن کا ہونا ضروری ہے. تو لابد اسی بدن کا اعادہ دوبارہ ہوگا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. اسی بدن کو اس مٹی سے ہم پھر دوبارہ نکالیں گے جزا دینے کے لیے. آپ کے خیال ہے کیا؟ لہذا بعثت بعث جو ہے اور حشر و نشر جو ہے وہ بالکل عقل کے مطابق ہے اور حق. آپ کی سمجھ آ گیا؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا، تو قیامت کا وجود ثابت ہو گیا عقلاً، بالکل عقل کے مطابق. کہیں خط کھینچنے کی اس کے اندر گنجائش. بہت اچھی بات ہے، بہت بڑھیا بات ہے. اور ایک فلسفیانہ طریقے سے اس مضمون کو میں نے ادا کیا، اسے آپ غور کریں. یہ سمجھ آ گیا نا. خدا تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے اور نیک سمجھ بھی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عمل کی عنایت کرے اپنے فضل و کرم سے. انجام بخیر دے. بہت بڑی چیز ہے. اب یہ آپ جو سن رہے ہو چاہے قریب دیکھ لو گا، ہر ایک شخص، ہر ایک شخص تھوڑے ہی دنوں میں، کچھ ہی عرصے کے بعد جو تم سن رہے ہو اس کو دیکھ لو. بہتر ہے کہ اس کے دیکھنے سے قبل اس کو ایسا سمجھ لو جیسے کہ دیکھا ہے. بھئی یہی کام آئے گا. ساتھ یہی چیز جانی، بس اس کا یقین ہونی چاہیے کہ دوبارہ اٹھنا ہے بس. اور نظام عالم جو ہے، یہ موجود نظام، یہ کسی شخص سے سخت قانون سے بھی نہیں رائج ہو سکتا. یہ تو صرف اسی خوف سے رائج ہوگا کہ مجھے جانا ہے اور دوبارہ اعادہ ہونا ہے اور حساب عمل کا دینا ہے. جس شخص کے دل میں خوف جزا ہے وہی گویا صحیح عمل کر سکتا ہے. جس کے دل میں خوف جزا نہیں ہے وہ کتنی تشدد کر لو، تشدد کے دور میں کچھ دیر رکا رہے گا اور باقی. تو انتظام عالم جو ہے وہ موقوف ہے اس خوف حساب پر. خیال میں آ گیا نا. اور بغیر انتظام عالم کے جینا محال ہے،
اور جینا ہے ضروری ہے تو ضروری انتظام ہوا، انتظام بھی ضروری ہو گیا، اور جب انتظام ضروری ہے وہ ہو نہیں سکتا بغیر خوف حساب کے، اور خوف جب ہی ہوگا حساب کا کہ جب حساب ہو تو حساب بھی ضروری ہو گیا، اور یہ ہم کو ثابت کرنا تھا۔ آپ نے خیال کیا ذہن میں بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے؟ اب آپ دیکھیے، اب ایک فلسفیانہ انداز میں اس مضمون کو سمجھا۔ آپ دیکھیے، بالکل ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ پہلے نہیں تھا، ہے، اور بالکل سولانہ یقین ہے کہ اب موجود ہے، اور بالکل سولانہ یقین ہے کہ عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہیں ہونے کا، جیسے کہ پہلے نہیں تھا۔ تینوں چیزوں کا یقین ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، پہلے نہیں تھا اب ہے، اور تھوڑے دن کے بعد نہیں ہوگا۔ ان تین باتوں میں کسی قسم کا کسی انسان کو شک نہیں ہے، اور اگر اس میں کسی کو شک ہو تو اس کو انسانیت ہی میں شک ہے، وہ انسانی نہیں ہے، یعنی یہ جانور ہے یا بچہ ہے یا نابالغ ہے یا مجنون ہے یا مردہ ہے، بہرحال عاقل بالغ نہیں۔ ان تین باتوں میں کسی کو بھی، خواہ وہ دہریہ ہو، خواہ انتہا درجہ عارف اور نیک وقت ہو، بہرحال انسان ہونا چاہیے، اس کو تینوں مقدموں میں کوئی شک نہیں، پہلے نہیں تھا قطعی، اب ہے، اب کل نہیں ہوگا، ان تین حالتوں میں شک نہیں۔ اور ان تینوں دلیلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ایسے مفصل طریقے سے بیان کیا ہے کہ اگر انسان کے دل پر یہ داغ نہ لگا ہوا ہو دنیا کی محبت کا تو پاش پاش ہو جائے اس کا کلیجہ اور بالکل چھوڑ کے چل جائے، اتنی تفصیل سے قرآن میں بیان ہے۔ بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ جو مضامین عقل کے زیادہ صحیح سے صحیح اس کتاب کے اندر ہیں ان کی طرف کوئی نہیں متوجہ ہوتا، اور ویسے اہل عقل کی جو کتابیں ہیں جس میں نہایت نامعقول باتیں ہیں، کہیں کوئی بات ٹھیک نکلی اور نہیں اکثر بے عقلی کی باتیں ہیں، ان کا نام فلسفہ اور علم عقلی رکھ کر اس کی طرف رجحان ہو رہا ہے لوگوں کا، اور چلے چل جاتے ہیں، اور وہ سب بے عقلی کی باتیں ہیں، اور ہم نے اس پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی عقل کی بات نہیں ہے سوائے اس کتاب کے، اتنی تفصیل کے ساتھ متعدد مقام پر، یعنی 2-4 جگہ نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ 10-12 جگہ مفصل بیان کیا ان دلائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ خدا کی زبان ہے، یہ ہماری زبان ہے، ہماری زبان میں نہیں بیان کیا، اس نے اپنی زبان میں بیان کیا، ہم اس انداز سے ادا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ خیر، اب اس دلیل کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ پہلے نہیں تھا اب ہے اور پھر نہیں ہونا، ان تین چیزوں میں کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں دو چیزیں ہیں، دو عدم ہیں، ایک وجود ہے، غور کرنے کی چیز ہے، پہلے نہ ہونا اور آگے نہ ہونا، ماضی اور مستقبل جو ہے یہ تو دو عدم، اور حال جو ہے یہ وجود، دو عدم اور ایک وجود کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ دو عدم جو ہیں وہ لا انتہا ہیں، وہ ادھر ماضی کی جانب میں لا انتہا ہے، یہ مستقبل کی جانب میں لا انتہا ہے، اور بیچ میں ایک ننھا سا وجود ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے، تو کوئی پوزیشن نہیں رہا وجود کا، نہیں آپ کے خیال ہے وہ قابل تقسیم نہیں رہا، ادھر ازل سے اور آپ کی پیدائش تک عدم، ادھر آپ کی موت سے اور ابد تک عدم، بیچ کا جو زمانہ ہے وہ اتنا ننھا سا ہے کہ اسے نقطہ بھی کہنا ناجائز ہے، اس سے بھی کم کچھ بھی آگے آپ، اور وجود عدم کی نقیض اور ضد اور مقابل ہے، بالکل ایک دوسرے کا۔ تو یہ جو بیچ کا وجود ہے یہ کس کا مقابل ہے؟ بیچ کا وجود ہے، بیچ میں وجود ہے نا، اور عدم طرفین میں ہے، تو اور عدم کی وجود ضد ہے، نقیض ہے، مقابل ہے، تو یہ کس کا مقابل ہے؟ یا پہلے عدم کا مقابل ہے یا پچھلے عدم کا مقابل ہے، بہرحال دونوں میں سے کسی ایک عدم کا یہ مقابل ہے۔ تو اگر یہ پہلے عدم کا مقابل ہے تو اب یہ تو وہاں نقیضین ہو گئی ہیں، اور عالم کی تکمیل ہو گئی، عدم وجود، کیونکہ کائنات جو ہے وہ ہونے نہ ہونے میں منحصر ہے، تو پوری کائنات عدم وجود میں منحصر ہو گئی، آگے نا آپ کے خیال میں۔ تو یہ جو اگلا عدم چلا، یہ عدم اگر ابد تک گیا براہ راست سیدھا تو یہ اور لازمی ہو گیا، تو یہ لازم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے اس جگہ سے کہ جہاں یہ وجود ختم ہوا ہے، اس کے لیے مبدا ہے، یہ واجب نہیں ہو سکتا، یہ دائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شروع ہوا ہے اس جگہ سے کہ جہاں وجود ختم ہوا ہے۔ آپ نے خیال کیا
تو یہ دائم نہیں جا سکتا. جو چیز شروع ہونے والی ہے وہ ختم ہو کے رہے گی. تو لابد اس عدم کو ختم ہونا ہے. اگر یہ ختم نہیں ہونے کی تو ایک نقیض جو ہے بغیر مقابلے کے ثابت ہو گئی نا, دوسری نقیض محال ہو گئی تو یہ واجب ہو گئی. یعنی اس عدم کے مقابل کا وجود اگر نہ ہوا تو یہ عدم ضروری ہو گیا نا. آپ نے خیال فرمایا نا, یہ ذرا باریک بات ہے. یعنی جس نقیض کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ لازمی ہے, تو یہ عدم لازمی ہو گیا قطعی. اور لازمی ہو نہیں سکتا کیونکہ ابتدا ہوئی اس کی یہاں سے, اور جس شے کی ابتدا ہوگی لازمی اس کی انتہا ہوگی, وہ دوام جا نہیں سکتا. تو لابد اس عدم کو ختم ہونا ہے کسی نہ کسی جگہ جا کر, تاکہ مقابلہ درست ہو جائے اور بیلنس قائم ہو جائے, اور وہاں سے جو وجود شروع ہوگا وہ لا انتہا جائے گا. جس طرح کہ ادھر کا وجود ازل سے لا انتہا چل کے یہاں ختم ہوا, اسی طرح یہ وجود چل کے یہ لا انتہا گیا. عدم میں صلاحیت نہیں ہے, وجود میں صلاحیت ہے اب تک جانے کی, جس طرح کہ عدم میں ابتدا میں صلاحیت نہیں تھی. آگے نا آپ کے ضرورت ہے, تو مقابلہ صحیح ہو گیا, دو وجود اور دو عدم ہو گئے. آگے نا آپ کے ساتھ ایک وہ عدم, اس کی نقیض یہ وجود, ایک یہ عدم جو آنے والا ہے اس کی نقیض وہ وجود. سمجھ گئے؟ جس طرح اس وجود کی نقیض لا اول عدم, اسی طرح اس عدم کی نقیض لا اول لا آخر وجود, تاکہ مقابلہ صحیح ہو جائے. ورنہ نظام درست نہیں رہنے کا. ایک وجود رہ جائے گا نن صاحب, دو عدم رہ جائیں گے, عدم ہی عدم میں ظاہر ختم ہو جائے گا. آگے تو لابد آ گیا کہ ایسا وجود ہونا ہے جو دائم رہے گا اور ہمیشہ رہے گا, اور اسی کا نام روز جزا ہے, وہی قیامت ہے. اور ان اللہ یبعث من فی القبور, اور جو اہل قبر ہیں یعنی مرنے کے بعد جو مردے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے زندہ کرے گا, محض اپنی قدرت کاملہ سے, بغیر کسی ظاہری اسباب کے. اور اس کے جتنی تفصیلی دلائل قرآن شریف میں وہ آئندہ بیان کروں گا. مجھے آج بواسیر کی بہت سخت تکلیف ہے, خدا تعالیٰ اس کے ایمان پر انجام کرے اور اپنے رب کی آپ بڑائی کرے, اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی بڑائی کرو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ.